مصطفیٰ قتل کیس میں ارمغان اور شہراز کے جسمانی ریمانڈ پہ 5 روز کی توسیع، عدالت کا دونوں کا میڈیکل کروا کر رپورٹ پیش کرنے کا حکم، تحریری حکم نامہ جاری۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج نے ارمغان سے پوچھا کیا آپ کو مارا گیا، جس پر ارمغان نے کہا ہاں مارا گیا۔ والد کے اشارے کرنے پر ملزم ارمغان نے بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کی۔ عدالتی عملے نے ملزم ارمغان پر پانی چھڑکا۔ عدالت نے ملزمان کے اہل خانہ کی جانب سے ملاقات کی درخواستیں مسترد کر دی۔ پولیس نے کیس میں مزید 2 سہولت کاروں اور ایک لاپتہ لڑکی کا نام ظاہر کر دیا۔ پولیس کی جانب سے عدالت میں جمع کرائی گئی ریمانڈ رپورٹ میں مزید انکشافات، ملزمان کا واقعے سے 1 روز قبل زوما نامی لڑکی پر بھی تشدد کا اعتراف۔ لڑکی سے ناراضی نے ارمغان کو پاگل کر دیا، پھر مصطفیٰ کو قتل کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ ارمغان کے قریبی دوست اور شریک ملزم شہراز کا انٹرویو۔ ملزم نے مزید بتایا مصطفیٰ اور ارمغان نے پہلے منشیات کا استعمال کیا، جس کے بعد ارمغان نے ڈنڈا نکالا اور تشدد شروع کر دیا۔ مصطفیٰ کو جب گھر سے گاڑی میں ڈالا تو وہ زندہ تھا۔ مصطفیٰ کو گاڑی سمیت جلانے کے بعد بلوچستان سے پیدل کراچی آئے۔ ارمغان بچپن کا دوست ہے۔ ارمغان اپنی والدہ اور والد سے بہت کم ملتا تھا۔ مصطفیٰ ارمغان کو منشیات سپلائی کرتا تھا۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس میں تفتیشی ٹیم کا ڈیفنس کے مختلف علاقوں میں آپریشن، اداکار ساجد حسن کے بیٹے سمیت 4 نوجوان زیر حراست۔ پولیس کا کہنا ہے ساجد حسن کے بیٹے سے منشیات بھی برآمد ہوئی۔ مصطفیٰ اور ارمغان کے حوالے سے بھی پوچھ گچھ کی جا رہی ہے۔ ایف آئی اے کا کہنا ہے تفتیشی افسر نے عدالت میں بتایا ملزم ارمغان منی لانڈرنگ میں ملوث ہے۔ پولیس رابطہ کرے گی تو شواہد دیکھ کر منی لانڈرنگ کا مقدمہ بھی درج کرے گی۔ میں پیسے مانگنے جاتا ہوں تو کیا آپ بانٹنے جاتے ہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا بانی پی ٹی آئی پر طنز۔ ڈیرہ غازی خان میں جلسے سے خطاب میں کہا باہر جاتا ہوں تو دعا کرتا ہوں برادر ملک یہ نہ سمجھے کہ کچھ مانگنے آیا ہوں۔ جو دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں ان کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے اسلام آباد پر چڑھائی کی جاتی ہے۔ ایک دن دھاوا بولنے سے معیشت کو اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے۔ جب تک دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوتا ملک میں ترقی اور خوشحالی نہیں آ سکتی۔ دن رات محنت کریں گے، بھارت کو پیچھے چھوڑیں گے۔ اگر ایسا نہ کر سکا تو میرا نام بدل دینا۔ چیمپئنز ٹرافی میں کل ہوگا بڑا مقابلہ۔ دبئی میں 7 جگہ میدان، مد مقابل ہوں گے بھارت اور پاکستان۔ پاکستان ٹیم کی تیاریاں تیز، پریکٹس میں خامیوں کو دور کیا۔ امام الحق نے بھی ٹیم کو جوائن کر لیا۔ بھارتی ٹیم دبئی کی کنڈیشن سے واقف، پاکستان کے پاس بھی دبئی میں کھیلنے کا وسیع تجربہ۔ پاکستان کو سیمی فائنل کی دوڑ میں رہنے کے لیے میچ جیتنا لازمی، بھارت سے پچھلی شکستوں کو بھلانا ہوگا۔ پاکستان چیمپئنز ٹرافی کا دفاع کرے گا۔ قومی ٹیم کے سابق کپتان سرفراز احمد پر امید، کہا 29 سال بعد پاکستان میں آئی سی سی کا ایونٹ ہو رہا ہے، قوم کو اتنے بڑے ٹورنامنٹ کی ضرورت تھی۔ سابق بھارتی کرکٹر اتل واتسن کو بھی پاکستان کی جیت کا انتظار ہے، کہا چاہتا ہوں پاکستان بھارت کو ہرائے، سیمی فائنل میں کوالیفائی کرے۔ اگر پاکستان ہی ٹورنامنٹ سے باہر ہو گیا تو مزہ نہیں آئے گا۔ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ تمام منفی چیزیں دماغ سے نکال دیں۔ چیمپئنز ٹرافی 2017 کے کوچ مکی آرٹر کا قومی ٹیم کے لیے پیغام، کہا پاکستانی کھلاڑیوں کو اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ کرنا ہوگا۔ اگر وہ خود پر یقین رکھیں گے تو ہر چیز ممکن ہوگی۔ ایک جیت پاکستان کے لیے ٹورنامنٹ کا نقشہ بدل سکتی ہے۔ پاک بھارت ٹاکرے کے لیے شائقین پرجوش، قومی ٹیم سے امیدیں لگا لی۔ شائقین کہتے ہیں ٹیم پہلا میچ ہار گئی تو کیا ہوا، بھارت کے خلاف میچ جیتیں گے۔ طالبات کا نسیم شاہ کو پشتوں میں پیغام، کل کے میچ کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ فینز نے بابر اعظم سے بھی بھرپور امیدیں لگا لی۔ چیمپئنز ٹرافی میں آسٹریلیا اور انگلینڈ کی ٹیمیں مد مقابل، انگلش ٹیم نے کینگروز کو 352 رنز کا ہدف دے دیا ہے۔ وین ڈیکٹ کی 165 رنز کی شاندار اننگز، جو روٹ نے 68 رنز بنائے۔ کرکٹ کے سب سے پرانے حریف پہلی بار پاکستان میں آمنے سامنے ہیں۔ قذافی اسٹیڈیم، شائقین کا بھرپور رش، مہمان ٹیموں کو فل سپورٹ۔
क्रिकेट का सबसे बड़ा शो हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बनेंगे मारूफ एंकर इकरारुल हसन। वसीम बादामी करेंगे मासूमाना सवालात। बासित अली और कामरान अकमल के जानदार तजसिए और तबसरे। आदि और मुस्तफा लाएंगे हंसी का तूफान। देखिए प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश रात 11:03 पर सिर्फ ARY न्यूज पर। चीफ जस्टिस से मुलाकात में बानी PTI और बुशरा बीबी को दरपेश मुश्किलात से आगाह किया है। मुलाकात का मकसद चीफ जस्टिस को मुल्की हालात से आगाह करना था। ओपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं चीफ जस्टिस को मौसर अदालती निजाम के लिए जल्द तजावीज देंगे। सहाफी ने बैरिस्टर गौहर से सवाल किया, चीफ जस्टिस ने PTI को सिस्टम में रहने और बाइकआउट ना करने का मशवरा दिया। बैरिस्टर गौहर बोले, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। पार्लियामेंट आइन में दिए गए इख्तियारात के तहत कवानीन बनाती है। कोई कानून आइन से मुतसादिम हो तो उसे गैर मौसर समझा जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ऑफिस के ऑडिट कराने का नोटिस से मुतालिक दरखास्त का तफसीली फैसला जारी कर दिया। अदालत ने लिखा, बाई लॉज बनाने में कानूनी तरीक़ाकार की खिलाफ वर्जी की गई हो तो उन्हें कलअदम किया जा सकता है। अदालत ने फाइनेंस एक्ट 2015 की शिक 7 को आइन से मुतसादिम करार देते हुए कलअदम करार दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार ने जजेस सीनियरिटी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। सदर बार रियासत अली आजाद ने मौक़िफ़ अपनाया। सदर को आर्टिकल 200 की शिक 1 के तहत जजेस तबादले के लामहदूद इख्तियारात नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने भी सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर रखा है। मुल्क में मौशी इस्तेहकाम आ गया। पॉलिसी रेट कम होने से कारोबारी अफराद को फायदा हुआ। महंगाई की शरह कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, इस्लाहात के बायस टैक्स वसूलियों में इजाफा हुआ है। खैरात से अस्पताल चल सकते हैं, हुकूमतें नहीं। सेनेटर फैसल वाडा ने ऑल पाकिस्तान कस्टम एजेंट्स एसोसिएशन को हड़ताल खत्म करने पर राजी कर लिया। कहते हैं कि शुक्रगुजार हूं आपने हड़ताल खत्म की। आपका मसला हल करने आया हूं और होगा। आर्मी चीफ की वजह से मईशत के हवाले से बेहतर खबरें आ रही हैं। वो मुल्क को डिफॉल्ट की सूरत-ए-हाल से बाहर लेकर आए। वाज़े हिदायत हैं, पाकिस्तान पहले, सियासत बाद में। कस्टम एजेंट से करप्ट अफसरान की फहरिस्त मांग ली है। हमारे मुल्क का अलमिया है, छोटे चोरों को पकड़ लिया जाता है, बड़ों को छोड़ दिया जाता है। मुल्क में रवा साल पोलियो का तीसरा केस लाड़काना से रिपोर्ट। NEOC का कहना है मुतासरा केस में वाइल्ड पोलियो वायरस 1 की तस्दीक हुई। रवा साल सिंध से 2 और KP से 1 पोलियो केस रिपोर्ट हो चुका। कराची सुरजानी टाउन के हसन बरोही गोट में बच्चा खुले मैनहोल में गिरकर जाम बहक हो गया। 3 साल असदुल्ला खेलते खेलते मैनहोल के करीब पहुंचा और इसमें गिर गया। बच्चे के बाप ने गुज़िश्ता रोज ही मैनहोल साफ करवाया था। वज़ीर आला पंजाब ने 139 शहरों के लिए सीवरेज प्रोग्राम मंजूर किया। जून में 700 सड़कें मुकम्मल हो जाएंगी। कल वज़ीर आला ने 60,000 लेडी हेल्थ इंस्पेक्टर्स की मंजूरी दी जो आवाम को घर तक सेहत की सहूलतें पहुंचाएंगी। पंजाब के हर शहर को मिसाली बनाएंगे। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, हमसे पहले 4.5 साल तक साजिश करके मईशत तबाह की गई। तरक्की करते मुल्क को बर्बाद किया गया। सवाल करने वाले हमारी 1 साल की कारकर्दगी देख लें, जवाब मिल जाएगा। सीनियर सूबाई वजीर ने रावलपिंडी में सुथरा पंजाब मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कुरम तनाज़े के हल के लिए मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ से फरीक़ैन की अलग अलग मुलाकातें। वफूद ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। शरपसंदों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सदा। बैरिस्टर सैफ ने फरीक़ैन से अमन की बहाली में किरदार अदा करने की अपील की। बैरिस्टर सैफ का कहना था, शरपसंद अनासर फ़िरक़ा वाराना कशीदगी को हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, मज़मूम मसाइल में कामयाब नहीं होने देंगे। इंसानी अज़ा, गुर्दे निकालने और बेचने में मुलव्वस 3 मुल्ज़िमान पेशावर से गिरफ्तार। एक्साइज पुलिस का कहना है मुल्ज़िमान मजबूर अफराद के गुर्दे निकालने, खरीदने और बेचने के कारोबार में मुलव्वस है। मुल्ज़िम शहजाद के मोबाइल से मुतासरा अफराद की वीडियोज भी मिली है। मुल्ज़िमान को मजीद तफ्तीश के लिए FIA के हवाले कर दिया गया।
گورنر سندھ کا گورنر انیشیٹو کے تحت برطانیہ میں مراکز کھولنے کا اعلان۔ برمنگھم میں اوورسیز پاکستانیوں سے خطاب میں کہا کہ سندھ میں کوئی مسئلہ ہو تو گورنر انیشیٹو کے تحت قائم مراکز مدد کریں گے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے ریکارڈ زر مبادلہ بھیج کر ملکی معیشت میں کردار ادا کیا۔ اسکاؤٹنگ نوجوانوں کو معاشرے کی خدمت کرنے کی ترغیب دیتی ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا اسکاؤٹس کے عالمی دن پر پیغام۔ کہا اسکاؤٹ کو بحرانوں اور روزمرہ کی زندگی میں خدمت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے۔ اسکاؤٹ سیکھنے اور قوم کی خدمت کا سفر جاری رکھیں۔ مجھے اپنے نوجوانوں کی صلاحیتوں پر اعتماد ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل چارلز براؤن اور امریکی نیول چیف آف ایئر فورس کے نائب چیف کو برطرف کر دیا۔ چارلز براؤن کی جگہ ایئر فورس کی لیفٹیننٹ جنرل ڈین کین چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف مقرر۔ واشنگٹن پوسٹ نے فوج میں اعلیٰ سطح پر برطرفیوں کو پینٹاگون کے لیے دھچکا قرار دے دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق حکومت نے محکمہ دفاع میں 5000 چھانٹیاں کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ ریاض میں عرب رہنماؤں کا اجلاس۔ غزہ کی تعمیر نو اور مستقبل پر تبادلہ خیال۔ الجزیرہ کے مطابق عرب رہنماؤں نے ٹرمپ کی فلسطینیوں کی بے دخلی کی تجویز سختی سے مسترد کر دی۔ سابق مصری سفیر نے کہا کہ عرب رہنماؤں نے غزہ میں ٹرمپ کے منصوبہ تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ غزہ جنگ بندی معاہدے کے تحت حماس نے 6 یرغمالیوں کو رہا کر دیا۔ نصرات کیمپ میں تاریخی لمحات۔ آزاد ہونے والے اسرائیلی حماس کے حسن سلوک کے معترف ایک اسرائیلی نے القسام بریگیڈ کے جوانوں کا ماتھا چوم لیا۔ رفح میں 2 یرغمالی ریڈ کراس کے حوالے۔ 4 کی رہائی خان یونس میں ہوئی۔ یرغمالیوں کے بدلے اسرائیل 602 فلسطینی قیدیوں کو آزاد کرے گا۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی امریکہ کو ملک کے اہم ترین معدنی ذخائر تک رسائی دینے پر رضامند۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق امریکی قومی سلامتی کے مشیر مائک والز کا کہنا ہے یوکرین کے صدر جلد معاہدے پر دستخط کریں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے روس کے ساتھ جنگ بندی کے لیے یوکرین سے $500 ارب معاوضہ طلب کیا تھا۔ کہا تھا کہ جنگ پر ہم نے اپنا خزانہ خرچ کیا ہے۔ فوجی امداد کے بدلے قیمتی معدنیات امریکہ کے حوالے کی جائیں۔ اور قادر الکلام اور انقلابی شاعر جوش ملی آبادی کو دنیا سے گزرے 43 برس بیت گئے۔ عمر بھر صاف گوئی، صداقت اور جرأت کا علم بلند رکھا۔ تحریک جد و جہد آزادی میں نمایاں کردار ادا کیا۔ حکومت پاکستان نے انتقال کے 31 برس بعد انہیں ہلال امتیاز سے نوازا۔